اللہ کی بات ہو رہی ہے، قرآن نے جگہ جگہ پر ان کی کمزوری کا ذکر کیا، جو ان کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں ان کا ذکر کیا، لیکن جو عہد اللہ ہے میں نے کہا ان کا معیار ہمیں قرآن نے کیا دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے سمجھا دیا حدیث قدسی کے ذریعہ سے کیا کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت، پاؤں میں اللہ کی طاقت، اور وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کی بہت ساری صفتوں کا اظہار ان میں سے ہوا کرتا ہے، اور پھر ان کا وہ انداز ہمیں قرآن نے سمجھایا کہ دور اور نزدیک کی باتیں جو ہے وہ ان کے سامنے اس انداز میں، اگر آپ کے سامنے کوئی شخص اللہ کے کسی ولی کی کوئی کرامت بیان کرے، مثلا حضور غوث اعظم کا کوئی شخص تذکرہ کرے، اور تذکرہ کرتے ہوئے پہلے تو یہ دیکھیے کہ کیا ان کا معیار حضور کے طریقے کے مطابق تھا یا نہیں۔ یہ تو بات سارے جانتے ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے عرض کر کے پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ معیار اللہ نے ان کو عطا کیسے کیا۔ تو کہتے ہیں کہ 40 سال تک لگاتار 40 سال لگاتار عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ لینے میں بڑی آسان بات ہے، بیان کر دینے میں بڑی آسان ہے، سبحان اللہ کہہ دینے میں بھی بڑی آسان ہے، لیکن آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ اپنی عمر کے 40 سال ذرا پیچھے تو جائیں، 40 سال ذرا پیچھے تو جائیں، کتنے نشیب و فراز آئے ہوں گے، کتنے حالات آئے ہوں گے، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی، لیکن استقامت ولی کا معیار کرامت نہیں، ولی کا معیار استقامت ہوا کرتی ہے، اور وہ استقامت بھی نبی کے طریقے کے انداز کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ یار کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی شادی ہے، کبھی بیاہ ہے، کبھی کچھ، لیکن 40 سال تک لگاتار ایک شخص کے معاملات کے اندر اگر کمی نہیں آتی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر کرامت نہیں تھی، وہاں پر استقامت تھی، اور جب استقامت آ گئی تو اللہ نے صاحب کرامت بنا۔ جب استقامت آ گئی تو اللہ نے صاحب کرامت بنا دیا، اور وہ استقامت کی وہ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ 40 سال لگاتار نماز کی وہ کیفیت ہے، کہتے ہیں ایک دن طبیعت کچھ خراب تھی، جیسے بندے کی طبیعت کے اندر آتا ہے تو عشاء کی نماز ادا کرتے نیچے، اور اوپر کی منزل پہ جا کے دوسری نماز جو ہے وہ مکمل کیا کرتے، سالات کی عبادت کو مشغول کرتے ہیں۔ ابھی سیڑھیوں پہ قدم رکھا تھا کہ ذہن کے اندر خیال آیا کہ عبد القادر اتنا عرصہ ہو گیا عبادت کرتے ہوئے، چلو آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تھوڑی دیر جو ہے وہ عبادت ہے وہ آرام ہی کر لیتے ہیں۔ ابھی ذہن کے اندر یہ خیال آیا تھا، جہاں پہ کھڑے تھے وہیں پہ نماز شروع کر دی۔ کہ نفس کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو میرے بھائی جب یہ آتا ہے معاملہ، اب یہ بات جب سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان کے ان کو سما بلند یسمو بھی، کہ اللہ کی طاقتیں ان کے کانوں میں، اللہ کی طاقتیں ان کے، اچھا یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ کیا یہ قرآن نے کہیں پر کنسپٹ دیا؟ ایک طرف بتوں کی بات ہے تو قرآن نے کہا یہ سن نہیں سکتے، قرآن نے کہا یہ پکڑ نہیں سکتے، قرآن نے کہا یہ چال نہیں سکتے، قرآن نے کہا ان سے جو ہے وہ مکھی نہیں بنا سکتے، قرآن نے کہا یہ چیز چھین کے کوئی چیز لے جائے تو اب قرآن کہتا ہے کہ جو غیر اللہ ہے وہ مکھی بنانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، جو غیر اللہ ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مکھی بنانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اور جو اہل اللہ ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ کا تب تذکرہ کہ عیسیٰ سب اہل اللہ ہے یا نہیں؟ اہل اللہ ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ اب ادھر غیر اللہ کی بات آئی تو کہا کہ اگر وہ ایک مکھی کو اڑانے کی، پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، کچھ چھین لیا جائے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اور
ادھر جب اہل اللہ کی بات آئی قرآن نے کہا انی اخلق لکم، بے شک میں بناتا ہوں، میں تخلیق کرتا ہوں واسطے تمہارے من الطین، مٹی سے، کا حیات طیر، پرندے کی طرح، فانفخ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل اللہ ہے۔ میں اس میں پھونکتا ہوں، یہ اہل اللہ کی پھونک کی طاقت ہے۔ میں اس پہ پھونکتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، بنایا تو مٹی کا تھا لیکن جب پیغمبر نے اس کے اندر پھونک ماری تو کیا ہو گیا؟ طَيْرًا، پرندہ بنا بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے حکم سے بنا؟ اور میرے بھائی یہی تو اہل اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اہل اللہ کا ہر امر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کام اللہ کا ہوتا ہے، بظاہر میں بندہ جو ہے اس انداز میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اور پھر اگلی بات سنیے، اگلا کام کیا کرتا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، فرمایا مادرزاد اندھے کو میرے پاس لے آؤ، والابرص، اور فرمایا کہ تم میرے پاس جو ہے وہ کوڑی کو لے آؤ۔ یہی اس وقت مرتے تھی تو ان کو جو ہے وہ یہ موتا صرف بیماروں کو شفا نہیں دیتا، اندھوں کو آنکھیں نہیں دیتا، بلکہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے، اور فرمایا اگلی بات یہاں پہ قرآن حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، فرمایا تم گھروں سے جو کھا کے آتے ہو میں اس کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں، جو چھوڑ کے آتے ہو میں اس کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہل اللہ ہے، یہ قرآن نے کنسپٹ دیا۔ میرے بھائی اہل اللہ کی یہی تو کرامت اور معجزہ اور ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں، یہ اہل اللہ کی طاقت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس کے اندر مؤثر اثر کرنے والی ذات اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ اور جب غیر اللہ کی بات آئے تو وہاں پر بت ہیں جن کو وہ خدا سمجھے بیٹھے تھے، وہاں پر شیطانی قوتیں اور یہاں پر رحمانی قوت ہوتی ہے۔ ان کا جو کرتے ہیں جو کام بھی ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، اور اثر پیدا کرنے والی ذات میرے خالق و مالک کی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا، تو اگر اللہ تعالیٰ پھر فرمایا کہ میں سنتا ہوں، جب فرمایا کہ میں ان کے کان بنتا ہوں جس کے ساتھ وہ سننے کی قوت اور طاقت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں یہ کنسپٹ بھی جو ہے وہ ہمارا کلیئر کر دیا، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور جو چیز نبی کے لیے بطور معجزہ ثابت ہو، ولی کے لیے بطور کرامت ثابت ہو، یہ بالکل واضح بات۔ جو چیز نبی کے لیے بطور معجزہ، اور یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا اپنا ہاتھ ڈالو اپنے گریبان میں، جب نکالتے تھے تو وہ ہاتھ کیا ہوتا تھا؟ ہاتھ قرآن نے کہا جناب موسیٰ کا ہاتھ روشن ہوتا تھا۔ ایک تو میرے تو آقا کا چہرہ ہی ویسے چمکتا تھا، حضور کا چہرہ ہی چمکتا تھا، اور سرکار رات کے وقت نکلتے اور روشنائیاں ہو جاتی تھی، حضور ہنستے مسکراتے گی، الگ ٹاپک ہے۔ لیکن وہاں پر حضور کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دو صحابی بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے دیر ہو گئے، ایک نہیں کئی صحابہ کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، بیٹھے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکے، بہت بڑی بات ہے، اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ ہے، اور حضور کی بات جو چیز نبی کے لیے بطور معجزہ ثابت ہو وہ ولی کے لیے بطور کرامت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اہل اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی حضور کی بارگاہ میں دو صحابی بیٹھے ہیں، رات ہو گئی، جب جانا دور تھا، دھیری رات تھی، سفر خطرناک تھا،
تو جب چلنے لگے تو ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی، دور تک روشنی کر رہی تھی، جب آگے جانا تھا تو دونوں نے، ایک نے ادھر جانا تھا دوسرے نے ادھر جانا تھا، دوسرا جانے لگا تو اس کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی۔ یہ کتب احادیث کے اندر مختلف واقعات مختلف انداز کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ بات آ گئی کہ میں اس کے کان بنتا ہوں، یا میری طاقتیں اس کے کانوں میں ہوتی ہیں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کے کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ جب طاقت ڈالے، روحانیت کا نور جب آ جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آئیے کہ پھر دور اور نزدیک، ہلکی اور باریک، دور کی آوازیں بھی اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ان کو دور کی آوازیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ سنیے، یہ قرآن نے ہمیں کہا، اور جناب سیدنا جب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، فرمایا کہ جب آپ چونٹیوں کے اس نالے پر آئے، حضرت نے ترجمہ لکھا تو قالت نملۃ، تو جو چونٹیوں کے سردار تھی اس نے کیا کہا؟ کہ قرآن قالت نملۃ، اس نے کہا یا ایھا النمل، اس نے کہا اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلدوں کے اندر، اپنے اپنے مسکن کے اندر، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کچل ڈالے، وجنودہ وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ کس نے کہا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سلیمان کا تعلق غیر اللہ سے یا اہل اللہ سے؟ اہل اللہ سے ہے۔ اہل اللہ کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ اللہ ان کو دور و نزدیک کی باتیں سنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اب ذرا غور کیجیے گا، اور ہر بندے نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ یہ اصول مجھے اور آپ کو اللہ کے قرآن نے دیا کہ حضرت سلیمان کا یہ معجزہ تھا کہ ایک چونٹی، یار چونٹی تو ادھر جا رہی ہو تو ہم کان کے قریب کر لیں تو اس کی آواز میں سن سکتے ہیں۔ اس نے کیا بولی، کیا کہا، اور کتنے میل کے فاصلے پر مفسرین اس بات کی وضاحت کی ہے۔ حضرت سلیمان نے سنا اور پھر اس چونٹی کو پہچانا کہ یہ تھی، قرآن ہے نا، پھر چونٹی کو پہچانا کہ یہ چونٹی تھی، اور اس نے کیا کہا تھا؟ انہیں شعور نہ ہو۔ اور میرے بھائی جو غیر اللہ ہوتے ہیں ان کو شعور نہیں ہوتا، جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ انہیں باشعور کر دیتا ہے۔ اور اگلے جملے قرآن کے کہتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، کہا چونٹی نے وہاں پر تھا، اللہ کا پیغمبر وہاں پہ ہنسا تھا، مسکرائے، ضاحِكًا، مسکراہٹ آئی اللہ کے پیغمبر کے زبان پاک کے اوپر، جناب سلیمان کی زبان کے اوپر جب مسکراہٹ آئی تو اب ذرا غور کیجیے، من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ مسکرائے اس کی بات کے اوپر۔ یہ قرآن نے ہمیں بیان کیا، کس کی آواز سن رہے ہیں؟ بولو کس کی آواز سن رہے ہیں؟ بولو کس کی آواز ہے؟ چونٹی کتنے فاصلے پر تھی؟ حضرت سلیمان اہل اللہ سے ہے یا نہیں؟ اور سلیمان سے زیادہ طاقت تیرے میرے نبی کی ہے یا نہیں؟ اگر ہم کہیں ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، تو بتاؤ میرے بھائی یہ قرآن سے کوئی فرق ملا یا نہیں؟ اگر اللہ کا پیغمبر، اگر اللہ کا نبی، اگر جو ہے وہ ایک چونٹی کی آواز سن سکتا ہے، اور اللہ اپنے پیغمبر کو ایک چونٹی کی آواز سنا سکتا ہے، قرآن کہتا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم اپنے غلام کی آواز بھی سنانے والا کون ہے؟ اللہ یہ طاقت دیتا ہے۔ اور اس سائنس کے دور میں تو یہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو گیا، اب تو وائرس آ گیا، اور جو ہے وہ اللہ نے بندوں کو عقل عطا کر دی کہ سائنس کے ذریعے سے سیٹلائٹ کے اندر کچھ پرزے اور کچھ چیزیں ایسی چھوڑ دی گئی کہ آپ کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے اور اس کو تار بھی نہیں، ایک تھوڑی سی چپ اس کے اندر لگی ہوئی ہے، اور وہ اس چپ کے ذریعے سے کتنی چیزوں کو کیچ کرتا ہے، اور آپ جو نمبر ڈائل کرتے ہیں، اگر آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر، پہلے تو صرف آواز آتی تھی، اب کسی موبائل کے اوپر آپ کی وہ تصویر بھی آتی ہے، تو میرے بھائی اگر آج وائرس کے بغیر انسان کو اللہ نے اگر عقل دی ہے اور اس کی بنائی چیزوں کے ذریعے سے آپ ایک دوسرے کو دور بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے یہ تو انسان کی طاقت ہے۔
تو جب اللہ کسی کو طاقت دیتا ہے، جس کی روحانیت کی طاقت ہوگی، اللہ اس کو کتنی شانوں کے ساتھ نوازے گا۔ اور آج سائنس کے دور کے اندر جن باتوں کو سمجھنا ویسے ہی آسان ہو گیا، یہ باتیں مشکل لگتی نہیں ہے کہ آج سنا بھی جا رہا ہے، آج دیکھا بھی جا رہا ہے، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ کلیئر بھی ہو رہی ہے کہ یہ حضرت سلیمان کی بات ہمارے سامنے اس انداز میں آ گئی۔ اور پھر اگر کوئی اسی انداز میں جو ہے وہ قرآن مقدس نے جگہ جگہ پہ ہمیں کہا، اور پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ولی نے کسی مرغ کو زندہ کر دی، بھائی ایک ہے آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے، آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور میں آپ سے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، کسی ولی کی کوئی کرامت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اب یہ بات کی بات ہے کہ یہ واقعہ درایتاً روایتاً سند کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں، یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، کیونکہ یہ ایسی بات ہے اگر کوئی انکار کر دے گا تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ تو نہیں لگا سکتے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہ تو بات کی بات ہے نا، روایتاً اور درایتاً اس بات کو ثابت کرنا کہ یہ درست ہے یا نہیں، لیکن عقیدت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کوئی تصور، کوئی کنسیپٹ، کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو پہلے یہ سوچے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، واقعہ تو بعد میں ہوگا نا، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تو ایسا ہونا ممکن ہے اور اللہ اپنے ولیوں اور نبیوں کے ذریعے کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ واقعہ بھی ہو گیا ہو۔ اصل کسی نے کہا کہ حضرت جو ہے وہ سرکار غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں وہ ایک مرغ لایا گیا، اس کو کھا لیا گیا، ہڈیاں رکھی، ان کے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا۔ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی، بات عقل میں، بولو بات عقل میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی کرامت ہوتی ہوا ہے جو عقل میں نہ آئے، کرامت اور معجزہ ہوتا ہی ہوا ہے جہاں پر عقل عاجز آ جائے۔ چلو اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ کے قرآن کو ہمیں بتا کہ کیا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو قرآن نے ہمیں وہ بات بھی بیان کر دی۔ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے؟ اولم تو اللہ نے فرمایا تجھے یقین نہیں ہے؟ اللہ یقین تو ہے، لیکن یطمئن قلبی، دل کو تسلی سی ہو جائے، اس لیے اچھا تو پھر کیا کر پالا، یہ قرآن ہے، اگر تو قرآن اللہ کی کتاب اور کتاب ہدایت ہے تو پھر جب قرآن نے تصور دے دیا، عقل نہیں بھی مانتی، تو وہ بھائی پتہ نہیں یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں غوث پاک والا، لیکن وہ بھی کیا ہے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہونا ممکن ہے، ایسا ہونا ممکن ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا ایسے کر 4 پرندے دے دے، پھر ان کو کیا کر فصرهن، صرف پرندے دے دے، ان کو اپنی طرف مائل کر لے، جیسے ہم جانور رکھتے ہیں نا تو بندے کی گولی پہ جانور لگے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی طرف مائل کر، ہلا لے اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر کیا کر ذبح کر، پھر ان کا قیمہ بڑھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر گوشت کو جب آپ کو آسان کر کے سمجھا دو، پھر گوشت کو اکٹھا کر دے، یہ نہ پتہ لگے یہ بوٹی کس کی ہے، یہ بوٹی کس کی ہے، یہ بوٹی کس کی ہے، ان سب کو کر اکٹھا کرنے کے بعد قیمہ ملا دے کہ کوئی اس کو وکھرا نہ کر سکے کہ یہ کون سی ہے یہ کون سی، ان کے سروں کو پکڑ، ثم اذبحن، پھر ان کو آوازیں دے، پھر ان کو آوازیں دے، پھر کیا ہوگا، یاتینک سعیا، پھر وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ وہ پرندے زندہ بھی ہوئے اور پھر دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے۔ تو میرے بھائی یہ کنسیپٹ کس نے دیا؟ قرآن نے ہمیں عطا کیا۔ تو اگر یہ اللہ والوں کی باتیں جو ہیں، اگر قرآن نے ہمیں یہ باتیں عطا کر دی، اب 2 باتیں یہاں پہ، باتیں بہت ساری قرآن نے جو ہمیں سمجھا دی، لیکن اس نے وقت کے اندر جو ہے وہ اتنی باتوں کا احاطہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کسی بھی بات کو سمجھنے سے پہلے قرآن کا اصول سمجھیے۔ قرآن نے 2 باتیں کی ہیں، غیر اللہ کا جب تذکرہ کیا ہے تو قرآن نے ان کی طاقتوں کی نفی کی، قرآن نے ان کی طاقتوں کی نفی کی ہے، اور
جب اہل اللہ کی بات کی ہے قرآن نے کھل کے ان کی شانوں کو بیان کیا، کیونکہ اہل اللہ کی عظمت کو سمجھنے سے اللہ کے قرآن کی عظمت اور اللہ کی حکمتیں سمجھ کے اندر آتی ہیں، یہی کرامت۔ لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ ولی کے لیے اتباع اور ولی کی جو نشانیاں ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہے کہ نظر اس کے چہرے کے اوپر پڑے، خدا یاد آ جائے، سبحان اللہ، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کا انداز، اس کا طریقہ کار، تو میرے آج کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں تو وہ حضور کے رنگ کے اندر رنگا ہوا ہو۔ اور پھر من آدمی ولی کے لیے ایک شرط اور ہوگی، بھئی پیر ہوگا کوئی، لیکن ولی کے لیے ایک شرط ہوگی کہ کیونکہ ایمان بچانے کے لیے شرط ہے کہ ولی کی دشمنی نہ ہو۔ ایمان اس کا بچتا ہے جو کسی ولی کا دشمن۔ اچھا آپ کہیں گے یہ بات، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے ولایت کے جو درجے نام یافتہ لوگ کے درجے کتنے بیان کیے ہیں، ان میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ انبیاء کا۔ دوسرا نمبر کن کا ہے؟ صدیقین کا۔ صدیقین پر ایک بات کر کے بات جاؤ، صدیقین میں سب سے انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ میرے پاک نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اور کیونکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب ہماری اور سارے بزرگوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، حدیث کی جب سند بیان کرتے ہیں نا تو ہم بندوں کو پرکھتے ہیں، یہ پرکھتے جاتے ہیں کہ یہاں تک پہنچ گئے، یہ بندہ کیسا تھا، اس کا چلنا کیسا تھا، بولنا کیسا تھا، معاملہ کیسا تھا، جس کو ہم راویوں کی فرق کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی جب معاملہ آتا ہے نا حضور کے صحابی کا تو وہاں پہ ایک جملہ بول دیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ ہی سچے، ان کے سارے صحابہ صدیقین، صدیق اکبر کا تو پھر اعلیٰ خبر ہے نا، صدیقین میں حضور کے صحابہ جو ہیں وہ میرے بھائی آتے ہیں۔ تو کوئی شخص جتنے مرضی جبے کبے اور دستار والا ہونا، اگر کسی صحابی کا دشمن ہے یا اہل بیت کے پاک افراد میں سے کسی فرد کا دشمن ہے، وہ پیر ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیے گا۔ ولی پرکھنے کا جو ہے وہ انداز یہ ہے کہ جو خود ولی ہوگا وہ دوسرے ولی کا دشمن نہیں ہوگا، جو ولی ہوگا وہ ولی کا دشمن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ولی بننے کے لیے ایمان کا بچنا ضروری ہے، اور جو صحابہ کا دشمن ہے اس کا تو اپنا ایمان خطرے میں ہے، لہذا کسی بھی صحابی پر تان کرنے والا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں۔ تو اب آئیے ہم جو ہے وہ بات کریں حضور غوث اعظم سرکار کی۔ اگر بات کرتی اب اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی تو پھر بات سمجھنی پڑے گی کہ غوث اعظم کی زندگی اگر دیکھ لیجئے تو غوث اعظم خود فرماتے ہیں، آپ قصیدہ غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں، میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میرے رب نے مجھ کو قطبیت کے درجے کے اوپر فیض کر دیا۔ اور پھر حضور غوث اعظم نے جتنی باتیں بھی کی ہیں، اگر غوث اعظم سرکار پھر آپ ان چیزوں کا مظہر تھے۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ولایت جو ہے وہ تین طرح سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن ولی تین طرح سے بنا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ولایت وہبی ہوتی ہے، وہ مادرزاد ولی ہوتے ہیں، ان میں انبیاء کا پہلا جو ہے وہ نمبر ہے، اور پھر جن کو ان کی غلامی ملی مصطفیٰ کے صدقہ سے صحابہ بنے، اور پھر وہ سارے اعلیٰ درجوں کے اوپر فائز ہو گئے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایک معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مادرزاد ولی بناتا ہے، تو ان کی جو بچپن کے معاملات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کنٹرول فرما دیتا ہے، اور ان میں جو نام ہمیں نظر آتا ہے جو ابتدا سے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ اور یاد رکھیے گا جو ولی ہوگا جب اللہ اس کو ولایت عطا کر دے گا تو وہ حضور کے طریقے پر ہوگا، وہ حضور کے طریقے پر، مصطفیٰ کا طریقہ اس کے اندر پایا جائے گا، میرے نبی کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے، رابطہ جو ہے وہ حضور کے ساتھ اس کا قائم ہوگا۔ تو حضور غوث اعظم سرکار وہ ہستی ہے کہ جو آپ ابتداء اللہ کے ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں۔ اسی لیے تو وہ بات کی تسلیم کرنی پڑے گی کہ جب آپ کی ولادت با سعادت ہونے والی تھی تو جس رات آپ پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی کو حضور آپ کے اندر تشریف لائے، اور حضرت ابو صالح جنگی سے حضور نے فرمایا آتا اللہ ولد، اللہ
تجھے بیٹا عطا کرے گا جو میرا بھی محبوب ہوگا، میرے رب کا بھی محبوب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں وہ شان عطا کرے گا جو میں محمد اللہ نے نبیوں میں شان عطا کی ہے۔ اور ہمارے ہاں ولایت کے جو درجات ہیں، میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرمایا کہ یہ جو اہل بیت کے ائمہ گزرے ہیں ان کے بڑے بڑے نام ہیں، حضرت پاک مولا علی سرکار حسن امام حسین اور سیدنا امام زین العابدین اور حضرت امام محمد باقر امام جعفر الصادق اور یہ موسیٰ کاظم حسن عسکری امام تقی امام نقی، یہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں یہ تمام کے تمام ہم ان کو اس انداز میں مانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اپنے وقت کے اولیاء کے سردار، ہر ایک نیت کے درجے پر فائز تھا۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت علی والا وہ جو ایک سلسلہ چلا ولایت کا، اللہ ان کے ذریعے سے امام حسن عسکری کے بعد وہ سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ جب حضور غوث اعظم آ گئے تو وہ سلسلہ حضور غوث اعظم تک منتقل ہو گیا۔ اب جب تک امام مہدی تشریف نہیں لے آتے اس وقت تک ڈنکا غوث اعظم کا بجے گا، اس وقت تک بات غوث اعظم کی ہوگی۔ اہل سنت کے تصوف کے نظر کے اندر جو علماء ہیں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ درج کر دیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ یہ اور پھر ولی جو کہے گا اس کا طریقہ حضور کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ واقعی ہو وہ کسبی ہو تو اس کا انداز ہوگا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان کا طریقہ آپ کے سامنے ہے کہ ساری زندگی پاک نبی کے طریقے کے مطابق گزری، یہی وجہ ہے جو زبان سے نکالتے تھے میرا رب پورا کر دیتا تھا۔ اور یہ حضور غوث اعظم اور دوسرا درجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ولی کی نظر کسی پر پڑ جائے اللہ اس کی بھی تقدیر بدل دیتا ہے، اور یہ چیز اور پھر اس کی زندگی پھر پہلے والی زندگی کی جائے گی، وہ چور اور ڈاکو وہ جیسا بھی ہو، جب نظر پڑ گئی تو پھر اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بعد میں پھر اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا، حضور کے طریقے کے مطابق اس کی زندگی ہوگی۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ محنت کی توفیق دیتا ہے، وہ ابتداء ہی کوشش کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ حدیث قدسی کے اندر آیا کہ وہ فرضوں کو پورا کرتے ہیں، پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو یہ شانیں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو یہ شانیں عطا کی۔ اب جاتے جاتے جو ہے وہ کہا تھا کہ حضور امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو ہے وہ اس سے مبارک بالکل قریب ہے، آپ کی محبت کی بس ایک بات آپ کو جو ہے وہ سنا کے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ میرے بھائی پیر کہلوا لینا، مولوی کہلوا لینا یہ بڑا آسان ہے، اور بڑی بڑی باتوں پہ کمپرومائز کر جانا یہ بھی بندوں کی فطرت کے حکمت عملی کے ساتھ بڑے بڑے لوگ کر جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا اگر کسی نے اس دور کے اندر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو حضور امیر المجاہدین کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی تکلیف تھی، وہ کون سا دکھ تھا، وہ کون سی مصیبت تھی، وہ کون سا امتحان تھا جس کے اندر نہیں ان کو ڈالا گیا، لیکن اللہ نے ہر امتحان میں کامیاب کیا۔ بس ان کو ڈر ایک ہی بات کا تھا، وہ کیا جب بیٹے نے کہا کہ بابا ہم مدینے نہ چلے تو کہا میں کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، چلیا میں کیڑے منہ نال حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ زمانے میں کوئی جھکا نہیں سکا، کوئی ڈرا نہیں سکا۔ اگر ڈر تھا تو اللہ کا کہ رب راضی ہو جائے، اگر ڈر تھا تو پھر اللہ نے ان کو انعام بھی اتنا بڑا ہی عطا فرمایا کہ عالم اسلام کے اندر جو بڑے جنازے ہوئے ہیں ان میں ایک نام جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی کا لکھا جائے گا۔ ہزار اختلاف سے، ہزار معاملات سے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تفسیر ہے۔ باتیں کافی ہو گئی، میرا ذہن تھا کہ میں 8:30 تک چلوں گا، لیکن آپ کی محبت کی وہ باتیں چلتی گئیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو